بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ آپ کی ہر صبح عافیت اور سلامتی کے ساتھ طلوع ہو، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ استغفار کرے اور اس عمل سے رک جائے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کا کتنا عذاب ہے تو تم اپنے حلق میں ہاتھ ڈال کر اس پانی کو باہر نکال دو، اور اگر تم اس وقت دیکھ لو کہ تمہارے ساتھ کتنی خوفناک شکل والا شیطان منہ لگا کر پانی پیتا ہے تو تم پانی پینا ہی چھوڑ دو۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ صرف نیت بدلنے سے اتنا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ہر اس حرج پر ضرور اجر دیا جائے گا جس سے تمہارا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی تمہیں اجر ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر تو اپنے دل میں سختی یا اپنے بدن میں سستی یا اپنے رزق میں محرومی دیکھے تو یقین کر لے تو نے کوئی فضول گفتگو کی ہے۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو اپنی خواہشات نفس کو پاؤں تلے رون دیتا ہے تو شیطان اس کے سائے سے بھی گھبراتا ہے۔ اپنے دکھ زیادہ بیان نہ کرو۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مصیبتوں کو چھپانا بھی راز کو چھپانے جیسا ہے، کیونکہ ان کا اظہار دشمنوں کو خوش کرتا ہے اور محبت کرنے والوں کو تکلیف دیتا ہے۔ اچھے ہمسائے کا انتخاب کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، گھر بنانے یا لینے سے پہلے اچھا ہمسایہ تلاش کرو اور راستہ چلنے سے پہلے اچھے ساتھی کو ڈھونڈ لیا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میرے دل پر غبار سا چھا جاتا ہے تو میں اس کیفیت کے ازالے کے لیے ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے اپنے بھائی کو اس کے کسی گناہ پر شرمندہ کیا تو وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہہ دیتا کہ اس سے درگزر کر جاؤ، شاید کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے آخرت میں درگزر فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد اس کو بخش دیا۔ اللہ نگہبان۔